الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله عز وجل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لائق عزت احترام بزرگان محترم میرے نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی، تعریف و توصیف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو تنہا سارے جہانوں کا خالق اور مالک ہے۔ درود اور سلام ہو آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی محنتوں کے نتیجے ہم اور آپ آج اسلام کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ حاضرین گرامی، بحیثیت مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق اور مالک ہے۔ اللہ رب العالمین ہی کا فیصلہ اس سارے جہانوں میں چلتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں فرائض کا پابند بنایا، واجبات اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے متعین کیے، کون سے کام کرنا ضروری ہے اللہ رب العالمین نے ہم کو بتایا، اور وہیں پر حرام کام، منہیات جن سے ہم کو رکنا چاہیے، ان کے تعلق سے بھی قرآن و حدیث میں بہت سارے احکامات اور تعلیمات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی۔ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ عمل ہونا چاہیے کہ ہم فرائض پر عمل کریں، فرائض کو اپنائیں، اور منہیات جو حرام کردہ چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو روکیں، ان سے اجتناب کریں۔ اگر کسی کا عمل اس کے برعکس ہو جائے، یعنی کہ اگر کوئی فرائض کو ترک کرتا ہے اور فرائض کو چھوڑ دیتا ہے اور محرمات کو انجام دیتا ہے، محرمات کا ارتکاب کرتا ہے، جن چیزوں سے روکا گیا ان چیزوں پر عمل پیرا ہوتا ہے، تو اسی کو گناہ کہا جاتا ہے، اور یہی اللہ رب العالمین کی نافرمانی بھی ہے، معاصی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کہا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لوگو،
اگر تم محرمات سے بچو گے، منع کردہ چیزوں سے تم اپنے آپ کو روکے رکھو گے، تو اس کے دوسرے جہاں پر بہت سارے فوائد تم کو حاصل ہوں گے۔ وہیں پر ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے دوسرے جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں کو معاف کرے گا۔ معزز سامعین کرام، شریعت میں بعض گناہ کی حیثیت بعض گناہ کے مقابل میں کم ہوتی ہے، اور بعض گناہ اس کے اثر کے لحاظ سے، انجام کے لحاظ سے بہت ہی بڑے ہوتے ہیں اور بہت ہی اونچے ہوتے ہیں۔ بعض ایسے گناہ ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے انجام سے ہمیں باخبر کیا، اس کا انجام ہمیں بتایا اور کہا کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہلاک کرنے والے ہوتے ہیں، اور مختلف گناہوں پر سزائیں بتائی گئیں، مختلف گناہوں پر اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے، اس کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ شریعت نے ہمارے سامنے اس بات کو واضح کیا، جن میں سے ایک اہم ترین اور بہت ہی بڑا اور بہت ہی بڑی جو سزا ہے اللہ رب العالمین نے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذکر کیا، وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کی جانب نظر رحمت نہیں کریں گے، رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے۔ حاضرین گرامی، آپ اندازہ لگائیں، آپ غور کریں، اگر ہمارے اس دنیا میں ہمارے جو رشتے ناتے آپس میں ہوتے ہیں، ہمارے دوست و احباب ہوتے ہیں، اگر ان سے ہمارا اچھے تعلقات ہوں، ہمارا لین دین ہو، اٹھنا بیٹھنا ہو، اور ان سے اچھی توقعات اور امیدیں ہماری وابستہ ہوں، اگر ایسا آدمی، اگر ایسا شخص ہم سے یا پھر ہماری غلطی کی وجہ سے نظر انداز ہم کو کرنے لگ جائے، ہمارا چہرہ دیکھنا وہ پسند نہ کرے یا ہم سے بات چیت بند کر دے، تو یہ دنیا اپنی ساری وسعتوں کے باوجود ہم پر تنگ ہو جاتی ہے۔ اس دنیا میں زندگی گزارنا ہمارے لیے دشوار ہو جاتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی کا یہیں پر اختتام ہونا چاہیے، اور بہت سارے لوگ وہاں پر غیر شرعی اقدامات بھی اٹھاتے ہیں۔ تو الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری دنیا کے اندر اگر کوئی ہمارا قریبی رشتہ دار ہم سے بات چیت کرنا بند کر دے، ہمارے گھروں میں آنا جانے کو وہ پابندی لگا دے، یا ہماری طرف نظر کرم یا پھر دیکھنا پسند نہ کریں، تو ہم تڑپ اٹھتے ہیں، ہمارے دل میں تکلیف ہوتی ہے۔ آپ ذرا غور کریں، آپ اندازہ لگائیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ہم سے یا پھر ایسے لوگوں سے نظر کرم اور نظر رحمت اگر نہ کرے تو ان کی کیا کیفیت ہونی چاہیے۔ اس کا احساس آخرت میں نہیں بلکہ اس دنیا ہی سے ہمارے دلوں میں پیدا ہونا چاہیے، تبھی جا کر ان گناہوں سے ہم اور آپ بچ سکتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، ایسے بہت سارے گناہ، آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی بڑی محرومی کی بات ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی ہی اگر حشر کے میدان میں آخرت کے اندر ہمارے گناہوں کو اگر کوئی معاف کر سکتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ عبد الملک رحمت اللہ علیہ ایک تابعی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر کسی کی طرف دیکھیں گے تو رحم کرم ہوگا اور اللہ رب العالمین اس کو معاف کریں گے، اس پر رحمتوں کا نزول فرمائیں گے، یا تو اس کے درجات کو بلند کیا جائے گا یا اس کی عذاب کو تخفیف کر دیا جائے گا، کم کر دیا جائے گا۔ یہ اس اللہ رب العالمین کے نظر رحمت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے اللہ رب العالمین نے یہ فیصلہ کیا، اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بتائی کہ اللہ رب العالمین جہنمیوں مشرکوں کی طرف نظر نہیں کریں گے، ان کو نہیں دیکھیں گے، مطلب یہ کہ ان پر رحمتیں نازل نہیں ہوں گی، ان کے نہ عذاب میں کمی ہوگی اور نہ ہی ان کے درجات اور ان کی درجات کا کوئی معاملہ تو ہوگا ہی نہیں۔ بہرحال معزز سامعین کرام، یہاں پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اعمال میں، ہمارے روزمرہ زندگی میں ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں، ہمارے جو کام ہیں، ایسے بہت سارے کام ہم انجام دیتے ہیں جو شعوری یا غیر شعوری
طور پر ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت سے محروم کر سکتی ہیں۔ ایسے بہت سارے گناہوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ہمیں اس سے آگاہ کیا، اور دیگر بہت ساری وعیدیں جہاں پر ان گناہوں کے تعلق سے بتائیں۔ ایک بہت ہی بڑی سخت سزا یہ بتائی کہ ان گناہوں کو کرنے والے کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں مختصر طور پر دلائل کی روشنی میں چند ایسے گناہ کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جائے گا جس کی وجہ سے وہ گنہگار، وہ انسان اللہ رب العالمین کی نظر رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اور مسلمانوں کو ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز سامعین کرام، اس حوالے سے جو سب سے پہلا گناہ آپ کے سامنے میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیے گئے وعدوں کی خلاف ورزی کرنا۔ اللہ رب العالمین نے ہم سے وعدہ کیا، اللہ رب العالمین نے ہم سے وعدہ لیا، مضبوط عہد و پیمان لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری ہم کریں گے، اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری میں اپنی زندگی گزاریں گے اور رب کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ لیکن اگر کوئی بندہ اپنے اس عہد و پیمان کی خلاف ورزی کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے یہی سخت سزا سنائی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ ولا یکلمہم اللہ ولا ينظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ اگر کوئی اللہ رب العالمین سے کیے ہوئے وعدوں سے مکر جاتا ہے، نظر انداز کرتا ہے اور اپنی معمولی سی دنیا کے فائدے کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی اطاعت کو ترک کرتا ہے، معمولی سی قیمت کے لیے دنیا کے فائدے کو وہ حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑ دیتا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسے آدمی سے اللہ رب العالمین بات نہیں کریں گے۔ ناراضگی کا اندازہ آپ لگائیے، اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اللہ رب العالمین نہ ایسے شخص سے بات کرے گا، وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ایسے آدمی کی طرف رحمت کی نظر سے اللہ رب العالمین نہیں دیکھیں گے۔ مطلب یہ کہ اس کے گناہوں کی مغفرت بھی نہیں ہوگی، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اللہ رب العالمین اس کو پاک بھی نہیں کریں گے، اس کو گناہوں کی آلودگی سے آزاد بھی نہیں کیا جائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور چوتھی چیز اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ معزز سامعین کرام، ہماری اور آپ کی زندگی میں کتنے ایسے ایام، کتنے ایسے لمحات گزرے ہوں گے جہاں پر ہمارا دین کا فائدہ ہو اور اس کے مقابل میں دنیا کا فائدہ ہو، ہم نے دین کے مقابل میں دنیا کے فائدے کو اختیار کیا ہوگا۔ یہاں پر اذان کی آواز آتی ہے، اقامتیں ہوتی ہیں، مؤذن کی ندائیں صدا بلند ہوتی ہے، لیکن ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ ایک گراک ہے، اس کو ہم لے کر چلے جائیں، نماز ہم بعد میں ادا کر لیں گے۔ یہی تو بات ہے، دین کو ہم نے بیچ دیا دنیا کے فائدے کے مقابل میں۔ نہ جانے ایسی کتنی ساری مثالیں ہو سکتی ہیں۔ افسوس یہاں پر آپ غور یہ کیجئے کہ میں نے ابھی جو مثال آپ کو دی یہ ایک جائز کام کی ہے۔ دیکھیں لین دین کا جو معاملہ ہے یہ حلال ہوتا ہے، مباح کام ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہاں پر سزا سنائی۔ فرض کو چھوڑ کر اگر مباح میں پڑ جاؤ گے تو یہ مباح بھی تمہارے حق میں حرام بن جائے گا۔ جب حلال چیز کے تعلق سے اتنی بڑی وعید ہے تو ایسے لوگوں کا کیا حال ہوگا، یا پھر ایسے لوگوں کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں جو گناہوں میں پڑھ کر، حرام کاموں میں پڑھ کر اللہ رب العالمین کے فرائض کو اور واجبات اس کو مکر جاتے ہیں اور وہاں سے منہ موڑ لیتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں۔ کتنے ایسے کھیل میں مبتلا ہو کر یا پھر دوسرے گناہوں میں مبتلا ہو کر انسان واجبات کو ترک کر دیتا ہے۔ حقیقت میں یہ دین کے مقابل میں دنیا کو پسند کرنا ہے، اور ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے یہ 4 سزائیں سنائی کہ نہ اللہ رب العالمین
گفتگو کریں گے اس سے، نہ اس کو پاک کیا جائے گا، نہ نظر رحمت اس کی جانب ہوگی، اور دردناک عذاب اللہ رب العالمین نے ایسے بندے کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ معزز سامعین کرام، اسی طریقے سے اور بعض گناہوں کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بھی بیان فرمایا ہے۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، کہ تین لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی طرف نہ نظر کرم کریں گے، نہ ان کو پاک کیا جائے گا، اور نہ ہی اللہ رب العالمین اس سے گفتگو کریں گے۔ وہ تین لوگ کون ہیں؟ فرمایا رجل حلف على سلعة، رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وہی کاذب۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر لین دین کا معاملہ ہو تو ہم خریدنے والا یہ کہتا ہے کہ فلاں جگہ پر مجھ کو اس سے کم قیمت میں یہ چیز مل رہی تھی اور میں اس چیز کو نہیں لیا، مطلب مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس دکاندار سے قیمت میں ہم کمی کروائیں، کم قیمت میں یہ چیز مجھ کو حاصل ہو جائے۔ اس کے لیے وہ جھوٹ کو اپناتا اور کہتا ہے کہ فلاں جگہ پر اتنی قیمت میں مجھ کو مل رہی تھی اور اب تم یہاں پر اس سے زیادہ کا بتا رہے ہو، اور وہاں پر وہ اللہ رب العالمین کی قسم کھا کر جھوٹ بولتا ہے۔ ایک ایسا آدمی ہے، اور دوسرا شخص وہ بیچنے والا۔ پہلی مثال میں خریدنے والے کے تعلق سے بات بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور دوسری بات بتائی کہ اگر بیچنے والا اگر اللہ رب العالمین کی قسم کھائے اور کہے کہ مجھے یہ چیز اتنے ہی میں ملی ہے، اتنے ہی میں میں نے اس کو خریدا ہے، اور وہ اللہ کی قسم کھا کر وہ بیچنے کی کوشش کرتا ہے لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، تاکہ وہ ایک مسلمان کے مال کو ہڑپ لے جائے، اس کو ہضم کر جائے۔ مطلب یہ کہ وہ چیز وہ کم میں خریدا ہوتا ہے، اور آج بہت سارے دکانداروں کا یہ معاملہ ہوتا ہے، بیچنے والوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ میرا کوئی فائدہ ہی نہیں، میں کم قیمت میں اس کو خریدا، اور وہ کہتا ہے کہ جتنے میں مجھ کو ملا اتنے ہی میں تم کو دے رہا ہوں۔ اس انداز میں وہ باتیں بنا کر اللہ رب العالمین کی جھوٹے قسمیں کھاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص اللہ رب العالمین اس کی طرف نظر کرم نہیں کریں گے۔ ایک اور آدمی جو تیسرا شخص جس کا تذکرہ اس حدیث میں کیا گیا وہ یہ کہ ایسا آدمی جس کے پاس پانی ہو، ضرورت سے زیادہ ہو، اور وہ دوسروں کو دینے سے روکے، منع کرے، اور ایسے تین لوگوں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کی طرف نظر کرم نہیں کریں گے۔ معزز سامعین کرام، اس حدیث کے اندر جو نقطہ جو بات بتائی گئی میری اور آپ کی زندگی سے بڑا گہرا ربط اس سے ہے۔ صرف لینے دینے کے مسائل، خرید و فروخت کے مسائل سے ہی اس کا تعلق نہیں۔ اگر آپ کہیں پر سفر کے لیے جاتے ہیں اور کرائے پر آپ کوئی آٹو یا پھر کوئی گاڑی کرتے ہیں، وہاں پر اگر آپ کا یہ کہنا ہوا کہ پچھلی بار میں گیا تھا کم قیمت میں گیا تھا اور اللہ کی قسم کھا کر وہاں پر جھوٹ کہا جاتا ہے تو وہ بھی اسی کے ضمن میں آئے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی جھوٹی قسم کھانا اپنے مفاد کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین اس کی وہ سزا ایسے بندوں کو دیں گے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان سے نہ گفتگو کریں گے اور نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت کی جائے گی۔ معزز سامعین کرام، اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بیان فرمائی، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، کہ تین لوگ ایسے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی طرف نہ نظر کرم کریں گے، نہ گفتگو ان سے کی جائے گی، اور نہ ہی اللہ رب العالمین انہیں گناہوں سے پاک و صاف کریں گے۔ ان میں سے ایک گناہ کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کہا المسبل، المسبل یعنی کہ جو اپنے کپڑوں کو اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، اپنے کپڑے کو اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی طرف نگاہ رحمت نہیں کریں گے۔ یہ بات صحیح مسلم کی اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے
ایک اور گناہ کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ المنان، کہ جو احسان کر کے احسان جتاتا ہے، اور تیسرا وہ شخص جو جھوٹی بات کہہ کر اپنے سامان کو فروخت کرتا ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ اندازہ لگائیں جو بھی بات آپ کے سامنے ذکر کی جا رہی ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے کہ ایسے بہت سارے اوقات میں ان گناہوں کو ہم نے انجام دیا ہو۔ المسبل کا جو لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ذکر کیا، کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، شریعت نے ہمیں یہ تعلیم دی، کہا کہ مرد اپنے ٹخنے کو اوپر رکھے گا تو مردوں نے اپنے ٹخنے کو نیچے، اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے کر دیا۔ خواتین کے تعلق سے یہ بات بتائی گئی کہ خواتین اپنے سارے جسم کو چھپائے گی۔ آج خواتین کے کپڑے اس کے ٹخنوں سے اوپر اٹھ چکے ہیں۔ یہ سراسر شیطانی عمل ہے، شیطانی وسوسے ہیں، شیطان کے بہکاوے میں آج بہت سارے مسلمان آ چکے ہیں۔ معزز سامعین کرام، المسبل، اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکانا، اس کی بڑی قیمت مجھے اور آپ کو ادا کرنی پڑے گی، اور ان لوگوں کو ادا کرنی پڑے گی جو فیشن کے نام پر ایسا کپڑا سلاتے ہیں جو اپنے ٹخنوں سے نیچے ہوتے ہیں۔ خبردار، ایسے عمل سے بچیں۔ میں اس نقطے پر اس لیے زیادہ غور کر دے رہا ہوں، اس نقطے پر اس لیے زیادہ آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے میں اس عمل کو گناہ کی نظر سے بھی نہیں دیکھا جاتا۔ نہ جانے ہمارے کتنی ایسے سارے لوگ اسی گناہ کے ساتھ اس زندگی سے گزر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، کہ جس کے ٹخنے کے نیچے کپڑا لٹکے گا وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا، جہنم میں جلے گا۔ وہ ایک تو نگاہ رحمت سے محرومی، دوسرا جہنم کے عذاب کی سزا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور تیسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من جر ثوبہ خیلا لم ينظر اللہ الیہ، کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ معزز سامعین کرام، ایک معمولی سا مسئلہ ہے، اگر ہم ٹخنے سے اوپر اگر کپڑے پہن لے تو ہمارا کوئی نقصان ہونے والا نہیں، لیکن اگر نیچے پہنیں گے تو بہت بڑا نقصان ہوگا اور بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ معزز سامعین کرام، اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کی جانب نہیں دیکھیں گے جو آدمی عمر رسیدہ ہو، بوڑھا شخص ہو لیکن بدکاری کرتا ہو، یا پھر ایسا شخص ملک کذاب، ایسا بادشاہ جو جھوٹ بولنے والا ہو، بوڑھا بدکار، یا پھر جھوٹا بادشاہ، اور عائل مستکبر، ایسا مفلس جو تکبر کرنے والا ہو، غریب ہو، مسکین ہو، لیکن تکبر بہت زیادہ اس کے اندر ہے، غرور بہت زیادہ اس کے اندر ہے۔ محدثین نے یہاں پر اس حدیث کی تشریح میں ذکر کیا، کہا کہ یہ تینوں لوگ جن کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف نگاہ رحمت نہیں کریں گے، وجہ کیا ہے؟ ان تینوں کو ذکر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ بوڑھا آدمی اس کے خواہشات نہیں ہوتے لیکن اس کے باوجود بھی وہ گناہ کرتا ہے، گناہوں کو کرنے کا وہ عادی ہوتا ہے، بس گناہ کرنا اس کا مقصد ہوتا ہے۔ اور بادشاہ وہ چاہے تو اپنی بات کو رکھ کر اپنے ساری باتوں کو وہ منوا سکتا ہے، جھوٹ بولنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے، اور بادشاہ کے اندر وہ سارے لوگ آ جائیں گے جو اثر و رسوخ اور حیثیت والے ہیں، اپنے گھر اور خاندان میں ان کا مقام اور مرتبہ ہے، وہ چاہیں تو سچی بات کہہ کر اپنی بات کو پورا کروا سکتے ہیں، لیکن جھوٹ بولنے میں ان کو ایسے مزہ آتا ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے بغیر ضرورت کے۔ یہاں پر بوڑھا آدمی جو بدکاری کرتا ہے بغیر ضرورت کے، بادشاہ جھوٹ بولتا ہے بغیر ضرورت کے، اور یہ جو مفلس ہے، فقیر ہے، جس کے پاس اترانے کے لیے نہ مال ہے، نہ گھر ہے، نہ عمدہ کھانا پینا اس کے پاس ہے، یعنی کہ فقر غرور کی کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی گناہ کا ایسا اس کو چسکا ہوتا ہے، وہ غرور کرنا چاہتا ہے، تکبر کرنا چاہتا ہے۔ تو جو کمزوری ہے، اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے عذاب سنایا اور یہ وعید بتائی کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کی طرف نہیں دیکھیں گے۔
معزز سامعین کرام، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، سنن نسائی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید 3 گناہوں کا تذکرہ کیا اور کہا کہ ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، العاق لوالدیہ والمرأة المترجلہ والدیوث۔ 3 لوگوں کا تذکرہ کیا اور کہا کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ ایک اپنی والدین کی نافرمانی کرنے والا، دوسرا وہ شخص دوسری وہ عورت جو اپنے مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے، مردوں کے چال ڈھال کو، مردوں کے انداز میں گفتگو کرنا، مردوں کے انداز میں چلنا، مردوں کے لباس کو اختیار کرنا، یہ ایسی عورت ہے کہ جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ اور تیسرا آدمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والدیوث، ایسا آدمی اس کو معلوم ہے کہ میری گھر کی عورت یا میری گھر کی بچی پر فلاں مرد کی نظر ہے، یا پھر اس سے کسی کی بات چیت ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی وہ خاموش بیٹھتا ہے، وہ اس کو برداشت کرتا ہے، بے غیرتی اس کے اندر ہے۔ ایسے 3 لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین اس کی طرف نہیں دیکھیں گے، نہ اس کو دیکھیں گے، نہ اس کے گناہوں سے اس کو آزاد کیا جائے گا، اس کو پاک کیا جائے گا۔ معزز سامعین کرام، آپ اندازہ لگائیں والدین کی نافرمانی کے مسئلے کو لیجئے۔ آج ہمارے کتنے ایسے نوجوان ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو والدین ہم کو دوہرا دوہرا کر بات کرنا جنہوں نے ہم کو سکھایا، انہی والدین پر اپنی زبان درازیاں اور زبان کی تیزی دکھاتے ہیں۔ وہ والدین جو ہم پر شفقت کا ہاتھ ہمارے سروں پر پھیرا کرتے تھے، آج وہی والدین پر غصے سے اور نفرت سے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں۔ ایسے کتنے بڑے بدبخت لوگ ہیں، آج والدین کے لیے وہ نظر کرم نہیں کر سکتے، محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے۔ تو یاد رکھیے اس کی بڑی قیمت چکانی ہوگی، اور اس کی قیمت یہ ہوگی کہ اللہ رب العالمین ایسے نافرمان اولاد کی طرف نہیں دیکھے گا، اور نہ ہی اس پر رحم و کرم کا معاملہ ہوگا۔ اور خواتین کے مسئلے کو لیجیے آپ، آج بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو مردوں کے ظاہری لباس کو وہ اپناتے ہیں، مردوں کے ظاہری حلیے کو وہ اپناتے ہیں۔ خبردار یہ بات یاد رکھیے، اگر ہم مسلمان خواتین کی بات کریں، باہر نکلتے ہوئے یقینی طور پر برقع پہن کر نکلتی ہوں گی، لیکن برقعے کے اندر بھی جو لباس ہوتا ہے وہ اسلامی لباس ہونا چاہیے، شرعی لباس ہونا چاہیے۔ ایسا کوئی لباس نہ ہو جو مردوں کے لیے خاص ہو یا پھر مرد حضرات استعمال کرتے ہوں۔ تو بہرحال معزز سامعین کرام، ان تمام باتوں کی طرف مجھے اور آپ کو توجہ دینی چاہیے۔ اسی طریقے سے سنن نسائی کی ایک اور روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم بات اور ایک عظیم درس خواتین کے لیے دیا، کہا کہ لا ينظر اللہ الی امرأة لا تشکر لزوجها، اللہ کے نبی وہی لا تستغنی عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ایسی عورت کی طرف نگاہ رحمت نہیں کریں گے جو اپنے شوہروں کی شکر گزاری نہ کرتی ہو۔ اپنے شوہروں کی شکر گزاری نہ کرنے والی عورت بلکہ ناشکری کا مظاہرہ کرنے والی خواتین کے تعلق سے ایک جہاں پر بہت سارے عذابات اور وعید کا تذکرہ قرآن و حدیث میں ہم کو ملتا ہے، وہیں پر ایک بہت بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اس کی طرف اللہ رب العالمین نہیں دیکھیں گے۔ معمولی سا مسئلہ ہو گیا، زندگی بھر کے سارے احسانات کو نظر انداز کر دیے، معمولی سا جھگڑا ہو گیا، سارے احسانات کو بھلا دیے، ساری اپنائیت کو ختم کر دیے، اور اس انداز میں بدنام کرنے کی کوشش کی کہ میری ساری زندگی کو اجیرن بنا دیا، عذاب بنا کر رکھ دیا، کبھی میں نے اس کے ساتھ چین سکون کا سانس نہیں لیا۔ معزز سامعین کرام، یہ جو مزاج ہوتا ہے، اس مزاج کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ رب کی نگاہ رحمت سے محروم ہونا پڑے گا۔ تو خواتین کو اس حوالے سے بھی سوچنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میری امت کی جو خواتین
خواتین ہیں وہ زیادہ جہنم میں جانے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتے ہیں، اپنی شوہروں کی ناشکری کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہاں پر ایک سبق ہم کو یہ بھی سکھایا گیا بالخصوص خواتین کے لیے کہ وہ شوہروں کے تعلق سے مسئلہ جتنا ہو اتنا ہی اس کو رکھا جائے اور اس کو حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگر وہاں پر ناشکری کی جائے تو پھر مسئلہ بہت زیادہ بگڑ جائے گا۔ معزز سامعین کرام، اسی کے علاوہ بہت سارے بعض گناہوں کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ الغرض مجھے اور آپ کو کرنا کیا ہے؟ مجھے اور آپ کو کرنا یہ ہے کہ ان تمام باتوں کا تعلق ہماری روزمرہ زندگی سے ہوتا ہے۔ تقریباً 15 سے 20 ایسے گناہوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا جن گناہوں کی وجہ سے انسان اللہ رب العالمین کی رحمتوں سے، اللہ رب العالمین کی نظر سے محروم ہو جاتا ہے، اور یہ ایسے گناہ ہیں جس میں بہت زیادہ لوگ ملوث ہیں، مبتلا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں ہمیں افسوس کا سامنا کرنا پڑے، ہمیں وہاں پر شرمندگی کا سامنا ہو جائے۔ اس سے ایسا دن آنے سے پہلے آج ہی اس کو گناہ سمجھنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارنے اور گناہوں سے بچتے ہوئے اپنے آپ کو اس دنیا سے گزرنے اور رخصت ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔